الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے اور اس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں. یعنی رمضان ہم سے الوداع ہونے والا ہے. تصور میں آپ یہ بات لائیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ہمارا دنیا میں آخری وقت ہوگا دنیا سے جانے کا وقت ہوگا ہر طرف نظریں اٹھائے گا انسان، لیکن کر کچھ نہیں سکے گا. خوشی کے ساتھ
یا بغیر خوشی کے اسے اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ یہ دنیا کا نظام ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، اور یہ جھلکیں ہوتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ تم تیار ہو جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے پیغام بھیج دینا۔ تو ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا آپ کے موت کا وقت آ گیا ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے موت کا وقت آئے تو مجھے پہلے پیغام بھیجنا، آپ نے مجھے پیغام بھی نہیں بھیجا اور آپ آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پیغام تو آپ کو بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تو کوئی پیغام نہیں آیا۔ انہوں نے کہا آپ کو بے شمار پیغامات آئے ہیں، پہلا پیغام آپ کو یہ آیا ہے کہ آپ بچپن میں تھے، آپ جوان ہو گئے، یہ پیغام تھا آپ کو کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ دوسرا پیغام یہ تھا کہ آپ جوان تھے، آپ کے چہرے پہ سفیدی آ گئی، بالوں میں سفیدی آ گئی، جسم میں کمزوری آ گئی، یہ دوسرا پیغام تھا کہ آپ نے دنیا سے جانا ہے۔ اور حوادث زمانہ ایک الگ پیغام تھا، کبھی بارش ہو رہی ہے، کبھی آندھی آ رہی ہے، کبھی طوفان آ رہا ہے، کبھی دن آ رہا ہے، کبھی رات آ رہی ہے، یہ آپ کو پیغام تھا کہ جس طرح یہ زمانہ بدل رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، طوفان آ رہی ہے، اسی طرح ایک دن آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ اور موت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ہیرے کی تجارت کیا کرتا تھا، ایک جگہ میں گیا ہیرے بیچنے کے لیے، تو ان لوگوں نے کہا کہ آج ہمارا ایک تہوار ہے، ہم ادھر جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں بھی چلتا ہوں۔ تو وہ ایک جگہ گئے، وہاں ایک قبر سی بنی ہوئی تھی، اس قبر کے پاس پہلے ایک جماعت جاتی ہے، پھر دوسری جماعت جاتی ہے، پھر تیسری جماعت جاتی ہے، پھر بادشاہ وقت جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو تاجروں نے بتایا کہ یہ بادشاہ وقت کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کو بیماری لگ گئی اور یہ فوت ہو گیا۔ بادشاہ سال بعد یہاں آتا ہے، پہلے تاجروں کی جماعت کو بھیجتا ہے، وہ اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے قبر کے پاس، پھر علماء کی جماعت بھیجتا ہے جو ان کے دین کے رہنما تھے، ان کو بھیجتا ہے،
اس کے بعد طبیبوں کو بھیجتا ہے، اور اس کے بعد خود جا کے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا اگر تو مالداروں کے مال کے ساتھ بچ سکتا تھا تو میں نے وہ بھی کوشش کی ہے، اگر تو ان رہنماؤں کے گنڈوں اور دموں کے ساتھ تو ٹھیک ہوتا اور تو موت سے بچ جاتا تو میں نے یہ بھی کوشش کر لی، اگر تو طبیبوں کے علاج سے ٹھیک ہوتا تو میں نے یہ بھی کوشش کی، لیکن میں بے بس ہو گیا اور تجھے موت آ گئی اور میں نے تجھے اس گڑھے میں دفن کر دیا۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے وہ تجارت تو بھول گئی اور مجھے اپنے اندر سے یہ آواز آئی کہ ایک دن تو نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو نے کیا تیاری کی ہے اور تیرے پاس کیا ہے کہ جو تو لے کے جائے گا۔ اللہ والے جہاں بھی ہوتے ہیں ان کو اس میں سے وہی چیز نظر آتی ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقصود بنائی ہوتی۔ تو یہ حجت الوداع کے جمعے سے یہ پیغام ملتا ہے، جس طرح ہم سے رمضان جدا ہو رہا ہے ایسے ہی ایک دن ہم اپنی زندگی کو چھوڑ کر دوسری زندگی کی طرف جائیں گے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز، ہر ذی روح انسان جس کے اندر روح آئی ہے، چاہے جانور ہو انسان ہو، اس نے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آگے فرمایا فمن زحزح عن النار، اس کے لیے وہ ٹھکانہ ہے، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں رہ کر جو انسان جنت کی تیاری کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو چیز انسان کماتا ہے وہی اس کے سامنے آتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان اچھے کام کرے گا تو اس کے سامنے اچھائی ہی آئے گی، اور اگر دنیا میں رہ کر وہ برے کام کرتا ہے تو اس کے سامنے برے ہی کام آتے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اس سے ہمیں آج یہ پیغام ملا ہے کہ جس طرح انسان نے دنیا کو چھوڑ دینا ہے، جس طرح آج ہم سے رمضان الوداع ہو رہا ہے، اسی طرح ہم نے دنیا کو چھوڑ دینا ہے، اور قبر کی منزل آگے بہت سخت ہے۔ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ قبر ایک مٹی کے ڈھیر کا نام ہے، بلکہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مسلمان جب جنت میں جاتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے جنت بن جاتی ہے، حد نگاہ تک اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب سے زیادہ ہمیں عزیز تو تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے تو میرے اعزاز و اکرام کو بھی دیکھ لے گا۔ اور جب
کسی کافر کو اور کسی گناہگار کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے لیے معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ قبر پکار کر کہتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ چلا کرتے تھے، پھرا کرتے تھے، ان سب سے زیادہ مبغوض ترین شخص تو تھا۔ آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے نا تو اپنی جزا کو بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کامل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح آج ہم خوش ہو رہے ہیں کہ رمضان ہم نے مکمل کر لیا ہے، یہ ہمارا پیغام ہے کہ آپ خوش نہ ہوں۔ جس طرح رمضان آپ سے جا رہا ہے، اس طرح آپ اپنی زندگی سے ایک دن آپ جو ہے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادینا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم بأمتي أمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقواهم علي، وفاطمة خيرة النساء أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله۔ اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا،
الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرمانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جن اعمال سے تو خوش ہوتا ہے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا